بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کون لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں؟ اور اگر جو لوگ نہیں پڑھتے یا جن کا رجحان یا جو لوگ مائل نہیں ہیں اس ذکر کی طرف، تو وہ ان کے لیے تو خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج ہم بڑی غور طلب باتیں کریں گے اور اپنے ایمان کو جانچنے کا آج ہم ایک پہلو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ درود پاک کا جو ذکر ہے یہ کون لوگ ہیں جنہیں نصیب ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس دولت سے، اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اور بڑی ڈیپ کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور مشاہدہ کیجئے گا اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے آپ کو جانچیے گا، پڑتال کیجئے گا اپنے اندر کی، اپنے ایمان کی، اپنے نفس کی، اپنے روح کو جو ہے اس کو دیکھنا ہے آپ کو کہ وہ کس طرف مائل ہوتی ہے۔ تو درود پاک کا ذکر، درود پاک کا وظیفہ، درود پاک کی عبادت، جس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بڑا وہ ڈیپ نقطہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو درود پاک نہیں پڑھتے اور اس عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے، جن کا ایمان کامل ہے، جن کا ایمان مکمل ہے، جو لوگ ایمان پر مشتمل جن کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو ایز کمپیئر دیکھنا ہے کہ اگر تو ہم ہیں ایمان والے، سمجھیے گا یہاں پر میرا جملہ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، اگر تو ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، تو پھر ہم درود پاک ضرور پڑھیں گے، پھر یہ عبادت ہمیں ضرور اس سے محبت ہوگی، ہم ضرور اس عبادت کو فکر مندی سے کریں گے۔ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، وظائف مختلف قسم کے زندگیوں کے اندر ہم نے اپنی شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہوتی ہے، خاص طور پر درود پاک کی چونکہ ہم بات کرتے ہیں، تو درود پاک جو لوگ فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں فکر یعنی اب ایک کام ہے اور وہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے کہ جناب مجھے فلاں وقت پہ فلاں تعداد کے اندر مجھے اپنا درود پاک پڑھنا ہے، اور میں نے اپنی تعداد کو جو میں نے فکس کر رکھی ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور میں نے اپنے دن کا آغاز، اپنے دن کا اختتام اور اپنے دن کا جو درمیانی وسط ٹائم ہے اس کے اندر میں نے اپنے درود کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یعنی یہ فکر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ ٹینشن لیتے ہیں، آپ کو اس چیز کی، آپ کے دھیان میں یہ چیز رہتی ہے، آپ کی توجہ میں رہتی ہے کہ جناب میں نے درود پاک پڑھنا ہے، میری جو تعداد فکس ہوئی ہے میں نے اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ یہ فکر مندی والی عبادت جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور پھر ایسے ایمان والے جن کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ اب ایمان کی اور بہت ساری قسمیں ہیں کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اب یہاں پر بھی تھوڑی سی بات سمجھیے گا، توجہ کیجئے گا کہ اب ایمان کس کا کامل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں نے اب آپ کے ساتھ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، وہ ایمان والے جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ذرا سمجھیے گا اس بات کو، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایسے شخص کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، اس کے تمام احباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر ایمان کی نشانی بتا دی کہ جس دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا جی، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اب یہ وہ ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے۔ اب پتہ چل گیا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے کیسے لوگوں کو ایمان والا کہا۔ وہ ایمان والے، وہ مومن لوگ جن کے دلوں میں اپنے نبی کے لیے سب سے زیادہ محبت موجود ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، احباب، مال دولت، ہر چیز سے بڑھ کر جب آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت راسخ ہو جائے گی نا جی، تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور جن کا ایمان مکمل ہے پھر وہی لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے پھر انہی کو یہ ذکر عطا کیا جاتا ہے، پھر وہی لوگ مومن ہیں، پھر وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اس بات پر غور کیجئے گا کہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حد اور کس درجے کی محبت پر ہم نے فائز کیا ہوا ہے، اور کس مقام پر وہ محبت کھڑی ہے جو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، بحیثیت مومن کرنی چاہیے۔ تو اگر تو محبت کا یہ عالم ہے تو پھر سمجھے ایمان مکمل ہے، اور اگر ایمان مکمل ہے تو مومنوں کو حکم دیا کہ درود پاک پڑھو نبی پر، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نہیں پڑھتا سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے ابھی تک۔ اور ایمان کامل کیوں نہیں ہے جی؟ کہ اس کے دل میں ابھی محبت وہ اس لیول کی آئی ہی نہیں ہے۔ جب اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کی روح میں محبت بس جائے گی، رچ جائے گی نا جی، تو ایمان مکمل ہوگا۔ اور جب ایمان مکمل ہوگا تو پھر نبی پر درود و سلام بھیجے گا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان والا ہی درود پاک پڑھے گا، اور جس کا ایمان ہی مکمل نہیں وہ نبی کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات پر غور کیجیے گا اور اپنے اندر مشاہدہ کیجیے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پھیل جاتی ہے زباں سے رگے جاں تک خوشبو، کیا عجب آپ کا ہے اس میں گرامی آقا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔